بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنیکٹڈ پاکستانی کے فورم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فوزیہ برلاس۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا نام عمیر جمشید ہے اور سپورٹس والا کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ وہ بیسیکلی انٹرویور ہیں ریحان فاؤنڈیشن میں، لیکن سپورٹس سے متعلق گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں اور یوتھ کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ باقی تعارف ہم ان سے خود لیتے ہیں ان کی زبان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم۔ میں نے تو مختصر سا تعارف کروایا، چاہتی ہوں کہ آپ اپنا تعارف ذرا ڈیٹیل سے کروا دیں۔ جی شور، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اور تعارف مختصر تھا میرا یہی ہے، جیسا کہ آپ کو میرا نام اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، عمیر جمشید میرا نام ہے۔ آئی ایم فرام لاہور اور آئی ایم ورکنگ فار فٹنس انڈسٹری ایز اے پرسنل ٹرینر، اور اسی طرح میں کانٹینٹ رائٹنگ کرتا ہوں فٹنس انڈسٹری کے لیے، اور آئی ایم ورکنگ فار گوگل ایز این انفلوئنسر فار پاکستان فار دیئر کراؤڈ سورس کمپین۔ اور اسی طرح جو ہے میں پارٹ ٹائم ورکنگ ود ریحان فاؤنڈیشن ایز این انٹرویور، اور سر ریحان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے انسان پارٹی، ویئر آئی ایم سرونگ ایز اے شیڈو منسٹر فار مین اسپورٹس پروموشن کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں پاکستان میں۔ تو یہ ایک میرا مختصر سا تعارف ہے میم۔ جی ناظرین، میں بتاتی چلوں کہ دس انٹرویو سیریز از سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن اینڈ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ پارٹ آف کنیکٹڈ پاکستانی۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اسپورٹس سے متعلق پاکستان کی یوتھ کو اویئرنیس کس حد تک ہے؟ کیا انٹرنیشنل حد تک وہ جاتے ہیں یا اپنے ریجنل وائز ان کی ہوتی ہے؟ ہمارے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے اسپورٹس ہیں، تو کیا یہ سارے لوگ اویئر رکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ان لوگوں کی اپروچ ہونی چاہیے؟ جی جی میم، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسپورٹس ایک ایسا شعبہ ہے جس کو پاکستان میں بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے جو ہماری فیڈریشنز ہیں اسپورٹس کے حوالے سے، ادھر بھی میں یہ بتاتا چلوں کہ اسپورٹس کے حوالے سے جو گراس روٹ لیول سے جو ہے، جو ہمارے ایتھلیٹس آنے چاہیے، وہ جسٹ بیکوز اس وجہ سے نہیں آ پاتے کیونکہ اس اسپورٹس کو شاید جو ہے وہ ایک لمیٹڈ جو شعبے ہیں اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کر دیا جائے۔ اسپورٹس کو جو ہے کرکٹ کے ساتھ ہی جو کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور کرکٹ کو ہی جو ہے وہ پاکستان کی پوری اسپورٹس جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ جو ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی، اس کے اندر ہم ایک زمانے میں جو ہے چیمپئن ہوا کرتے تھے، اور بہت بڑے بڑے نام جو تھے وہ ہاکی کے اندر موجود تھے۔ لیکن اب جو ہے ہاکی کی جو ہماری ٹیم ہے وہ تھوڑا سا اس کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، اور اسپورٹس جو ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس کے لیے ہی ہم کام کر رہے ہیں پاکستان میں، کہ پاکستان کے اندر جو اسپورٹس سے ریلیٹنگ لوگ ہیں، جو ایتھلیٹس ہیں، وہ جو ہے ان کو جو درپیش مسائل ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں گے۔ اور اس حوالے سے جو ہے پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے آن لائن کانفرنس بھی کی گئی، جو کہ 2 ماہ پہلے میں نے ارینج کی تھی، جس کے اندر جو ہے اسپورٹس کے حوالے سے لوگ جو تھے وہ موجود تھے، فیڈریشنز کے لوگ تھے، پوری دنیا کے ایتھلیٹ موجود تھے، جنہوں نے جو ہے اپنے جو دیگر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں کے ایتھلیٹ جب موجود ہوں گے تو انہوں نے اپنا جو ہے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ کیسے جو ہے ان کی کنٹریز جو ہے ان کو سپورٹ کرتی ہیں ایتھلیٹس کو۔ اور ایتھلیٹ جو ہے وہ ایک امبیسڈر ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، کیونکہ اس کے سینے پہ جو ہے وہ جب جھنڈا لگتا ہے تو وہ پوری دنیا میں اس ملک کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے۔ تو سپورٹس جو انڈسٹری ہے اس کے لیے جو ہے ہمیں گلاس روٹ لیول سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کرنا شروع کریں، تاکہ جو ہے وہ سپورٹس انڈسٹری بھی جو ہے، جیسے کہ یہ $1 بلین انڈسٹری ہے پوری دنیا میں، لیکن پاکستان میں اس کی طرف جو ہے وہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اویئرنیس کم ہے لوگوں کے پاس، اس انڈسٹری سے جڑے لوگ جو ہیں وہ روایتی طریقہ کار سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو ہم جو ہیں وہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں انسان پارٹی کے اس فورم سے، کہ ہر پاکستانی بچہ اور بچی جو ہے وہ کیسے $500 مہینہ کما لے۔ تو ہم جو ہے وہ ایتھلیٹس کو بھی وہی ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر فنڈنگ کے مسائل ہیں تو آپ جو ہے کیسے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے
آپ وہ ٹیکنالوجی سے جو ہے جیسے پوری دنیا میں ایتھلیٹ پیسے کما رہے ہیں تو ہم بھی ان کو جو ہے انہی ٹیکنالوجی کے طریقہ کار سے روشناس کروا رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ چینل بنا کے کیسے جو ہے پیسے کمائے جاتے ہیں، پھر سپانسرز کو کیسے جو ہے وہ اپنے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے جب آپ کا کانٹینٹ کوئی بھی دیکھے گا اس کے اندر جان ہوگی کانٹینٹ کے اندر، تو پھر جو ہے کمپنیز بھی آپ سے رابطہ کریں گی اور جو سپانسرز ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ خود ہی آپ تک پہنچ جائیں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ ٹیکنالوجی سے آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے. جی پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا، میں کافی پرانی بات کر رہی ہوں، جب میں پڑھتی تھی کالج میں، تو کالج میں جو لڑکیاں تیار ہوتی تھیں، اسپورٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، جو لڑکیاں اسپورٹس میں آؤٹ اسٹینڈنگ آ جاتی تھی، تو ہمارے کالج میں بھی اس طرح ہوا تھا کہ نیشنل بینک سے بھی اور اسٹیٹ بینک سے بھی باقاعدہ لوگ آتے تھے اور ان سے انٹرویو وغیرہ لیتے تھے، ان کو جاب کے لیے آفر کرتے تھے. اور سیم لڑکیوں کا تو خیر ویسے بھی کم ہی فیلڈ ہیں، لڑکوں کے لیے تو بہت زیادہ فیلڈ ہوا کرتی تھی، جابز ان کو آفر ہوتی تھی. کیا اب ایسا ہے یا بڑے ادارے اب نہیں کرتے ان کو سپورٹ؟ جی میم، آبویسلی جو ایتھلیٹس جو ہیں وہ نیشنل لیول پہ آتے ہیں، ان کو پروموٹ کیا بھی جاتا ہے. کچھ ادارے جو ہیں جیسا کہ نیشنل بینک آپ نے ذکر کیا، ایچ پی ایل ہے، اس طرح کے بڑے ادارے جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہماری فیڈریشنز کے اندر جو ہے بہت سارے مسائل موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے ایتھلیٹ ہیں وہ اس لیول پہ جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ پچھلے 17 سالوں سے ہم جو ہے اولمپکس کے اندر کوئی میڈل نہیں لے کے آ پائے. تو ایک لمحہ فکریہ ہے نا ہمارے لیے کہ ہم کیوں جو ہے وہ میڈل نہیں لے کے آ رہے ہیں. ہماری فیڈریشنز کے اندر کیا مسائل ہیں، ہماری جو اسپورٹس بورڈ ہے وہاں پہ کون لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایتھلیٹس کے جو فنڈنگ کے جو مسائل ہیں. کیونکہ دیکھیے جو ایک ایتھلیٹ ہے اس کی جو بیسک ضروریات ہیں زندگی کی، جب آپ وہ پوری نہیں کریں گے تو ایتھلیٹ جو ہے وہ پرفارمنس نہیں دے پائے گا. اگر میرے ساتھ کچھ ایتھلیٹس نے جو ہے رابطہ کیا، وہ بتا رہے تھے مجھے کہ اب ہم سارا دن جو ہے وہ اگر ہم مزدوری کر کے جو ہے ہمیں شام کو کہیں گے کہ آپ گراؤنڈ کے 10 چکر لگائیں تو ہم ایسا نہیں ہو سکے گا. تو یہ ایک جو چیز ہے یہ بڑی ہی ایک ہارش ایک ریئلٹی ہے، جس کے اندر جو ہے جب ایتھلیٹ کی تنخواہیں جو ہیں وقت پہ نہیں جائیں گی، ایتھلیٹس کو جو ہے وہ مسائل موجود رہیں گے، ان کے روزگار کے مسائل موجود رہیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں صرف کرکٹ ہی جو ہے وہ ہماری سپورٹس انڈسٹری کو جو ہے ریپرزینٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ سائیکلنگ انڈسٹری، ہماری ہاکی انڈسٹری، ہماری جتنی بھی سپورٹس ہیں وہ ان کے اندر بھی جو ہے اسی طرح فنڈنگ ہونی چاہیے، اسی طرح سپانسرز کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے جس طرح کے دیگر سپورٹس کو جو ہے پاکستان میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. جی تو اس کا پہلے تو ڈسٹرکٹ لیول پہ اور پھر اس کے بعد صوبائی سطح پہ، پھر قومی سطح پہ. اب میں کچھ یا تو میں ٹی وی پہ نہیں دیکھتی یا میں ٹی وی بالکل دیکھتی نہیں ہوں، یہ وجہ ہے. کیا ابھی بھی یہ اسی طرح منعقد ہوتے ہیں، یعنی گراس روٹ لیول سے یہ نکل کے آتے ہیں، یا ان کی سلیکشن ایک ہی بورڈ کرتا ہے؟ میم، سلیکشن کا طریقہ کار تو آبویسلی مجھے معلوم نہیں ہے کہ سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں اسپورٹس بورڈ کے ساتھ. میرا کام صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے، کیونکہ ہماری جو پارٹی کا قیام ہوا وہ ایک آن لائن پارٹی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پارٹی جس کی جو پریزنس ہے وہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ پریزنس آئی. تو ہم نے یہ کرائٹیریا تھا ہمارا پارٹی کا کہ ہم نے جو ہے اقتدار میں آئے بغیر ہی جو ہے وہ جو مسائل ہیں، جو جس بھی انڈسٹری کے جو بھی مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ سننے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم نے کام کرنا ہے. اب ہمارے پاس مختلف لوگ ہیں، ای کامرس کے ریلیٹنگ لوگ ہیں، ہمارے پاس جو ہے بزنس پروموٹ کر رہے ہیں وہ لوگ، ہمارے پاس دیگر جو شعبہ جات سے لوگ موجود ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آبویسلی اسپورٹس بورڈ سے ریلیٹنگ جو لوگ ہیں وہ انفارمیشن دے سکتے ہیں آپ کو. تو کرائٹیریا آبویسلی وہی ہوتا ہے کہ جو ہے گراس روٹ لیول سے ہی لوگ جو ہے تھوڑا سا اوپر آتے ہیں، پھر جو ہے ان کو نیشنل لیول پہ جو ہے کھلایا جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ ایسا ہی کرائٹیریا ہوگا. تو اس میں
آگے جانے کے لیے چانسز کتنے، مطلب ایج لمٹ بھی اور انٹرنیشنل بھی ابھی کچھ چینجز جو آئی ہیں، کیا پاکستان کے کھلاڑیوں کو ان سارے نئے رولز ریگولیشن کے بارے میں پتا ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہار جاتے ہیں، ہر اس میں فیلڈ میں کیوں آگے نہیں جاتے؟ اس کی کوئی ریزن تو ہوگی نا؟ اس کی مین ریزن تو یہی ہے کہ ہمارا جو بورڈ ہے اسپورٹس بورڈ، اس کو جو ہے ہمارے ایتھلیٹس کو جب وہ پراپرلی گائیڈ لائن نہیں فراہم کریں گے، میں نے جیسے کہ پریویسلی ذکر کیا کہ کیونکہ آبویسلی ایتھلیٹ کا کام ہے گراؤنڈ میں پرفارمنس دینا، اور اپنی اسپورٹ سے ریلیٹنگ جو ہے اس نے جو ہے اپنی کارکردگی دکھانی ہے، لیکن جو اس کے دیگر لوازمات ہیں کہ اس نے جو ہے کیسے اس کا ویزا کیسے ہوگا، اس کی پرفارمنس کے کرائٹیریا کیا ہوگا، دیگر رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہوں گی، وہ تو اس کو اسپورٹس بورڈ نے بتانا ہے نا، کہ اس کو گائیڈ کرنا ہے۔ اور ٹیکنالوجی سے آگاہی بھی اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ نئے رولز کیا آ رہے ہیں، اس کے اندر چینجز کیا آ رہی ہیں، ڈوپ ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو ہے مسائل کیا آتے ہیں ہمارے پلیئرز کے ساتھ۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ہمارے پلیئرز کے ساتھ، یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے اسپورٹس بورڈ کی کہ ان کو جو ہے آگاہی فراہم کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ آج کل تو ہر کسی کے ہاتھ میں جو ہے اینڈرائڈ موبائل ہے، ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی موجود ہے، تو اسی لیے جو ہے ہم لوگ بھی یہی آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں جو ہمارے ایتھلیٹس ہیں، جو ہمارے پاکستان کے جو ریپرزینٹیٹیو ایمبیسڈرز ہیں ہمارے، وہ جو ہیں ان کو جو ہے ٹیکنالوجی سے آگاہی فراہم کریں تاکہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے اس پلیٹ فارمز کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جائیں۔ جیسا کہ پریویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے باڈی بلڈرز جو تھے پاکستان کے، ان کو ان پلیٹ فارمز تک جانے کی رسائی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان پلیٹ فارمز تک پہنچنا کیسے ہے۔ تو اگر کوئی اس پروگرام کے توسط سے جو ہے یہ پروگرام دیکھے گا اور ریکارڈنگ بھی بعد میں جو ہے وہ دیکھے گا، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم لوگ بھی یہ آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ ان پلیٹ فارمز تک کیسے پہنچنا ہے، اور انٹرنیٹ نے جو ہے یہ مشکل سب سے زیادہ آسان کر دی ہے کہ آپ گوگل پہ جائیے، رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھیے، ایج لمٹ کیا ہے کسی بھی کمپٹیشن کے لیے، تو وہ تمام جو چیزیں ہیں اب وہ انٹرنیٹ نے بہت آسان کر دی ہیں، اور ہم لوگ بھی جو ہے یہ آگاہی فراہم کر رہے ہیں، بلکہ ہم لوگوں کو جو ہے جو بھی اس فیلڈ میں لوگ آنا چاہتے ہیں، جو ایتھلیٹس ہیں، ہم ان لوگوں کو ڈائریکٹلی ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتے ہیں جو کہ اس فیلڈ کے اندر پہلے سے موجود ہیں یا سپورٹس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں، اور وہ اس فیلڈ کے جو ہیں گروز ہیں۔ جی میم۔ تو آپ کتنے عرصے سے اس طرح اسپورٹس کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، مطلب آپ کو کتنا عرصہ ہوا یہ کام کرتے ہوئے؟ جی بیسکلی تو میں نے مجھے جو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا میرا اسپورٹس سے ریلیٹنگ، وہ میرا میٹرک کے بعد ہی میرا اسپورٹس سے اندر جو ہے وہ میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا، اسپیشلی باڈی بلڈنگ کے حوالے سے جو ہے۔ پھر یہ تھا کہ میں نے کالج میں بھی میرا ایڈمیشن اسپورٹس بیس پہ ہوا، پھر جب یونیورسٹی میں آئے پھر وہاں پہ بھی گریجویشن کی، پھر جو ہے ماسٹرز لیول پہ بھی اسی طرح اسپورٹس سے ریلیٹنگ ہی ایڈمیشن ہوتے گئے۔ تو یہ تھا کہ میرا چھوٹی عمر میں ہی ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا۔ پھر یہ تھا کہ ڈیورنگ دس پینڈیمک سچویشن میں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ بہت زیادہ جو تھی وہ سچویشن ایسی تھی جابس کے حوالے سے کہ سیلریز کٹ ڈاؤن تھے، پھر جو ہے وہ بڑا ہی ایک ماحول ایسا تھا جہاں پہ جو ہے فرسٹریٹڈ لوگ موجود تھے۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی انڈسٹری کے ریلیٹنگ ہی جو ہے کیونکہ میں پہلے بھی آن لائن کام کر رہا تھا اسپورٹس سے ریلیٹنگ ہی، میں کنٹینٹ لکھا کرتا تھا، لیکن میں اس کو جو ہے سیریسلی نہیں لیتا تھا کیونکہ پارٹ ٹائم میں جاب کیا کرتا تھا آن لائن، اس کے ریلیٹنگ میں سیٹرڈے سنڈے کو جو ہے کنٹینٹ تیار کر لیا کرتا تھا۔ تو پھر پینڈیمک سچویشن کے اندر یہ ہوا کہ مجھے اس چیز نے جو ہے تھوڑا موٹیویٹ مزید کیا کہ جو ہے مجھے اس کے اندر ہی، کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا اسپورٹس میں، تو میں نے جو ہے مزید کنٹینٹ لکھنا شروع کیا، پھر پرسنل ٹریننگز فراہم کرنا شروع کی، کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جم جو تھے وہ کووڈ کی وجہ سے بند تھے، تو لوگ جو تھے وہ گھر میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھنا چاہتے تھے
کہ گھر کی چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ کیسے جو ہے اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. پھر میں نے ٹریننگز فراہم کرنا شروع کی زوم کے اوپر، اور اس طرح مجھے کچھ کلائنٹس ملتے گئے، اور ان کلائنٹس کے ذریعے سے ہی جو ہے میں ان کے لیے کانٹینٹ بھی تیار کرنا شروع کیا. کانٹینٹ کے بعد میں نے پرسنل ٹریننگ دینا شروع کی ان کو، اور پرسنل ٹریننگ سے یہ ہوا کہ وہ جو میرے کلائنٹس تھے وہ ان کے اندر اضافہ ہوتا گیا. تو اس حوالے سے جو ہے میرا انٹرسٹ جو ہے اس فیلڈ میں زیادہ بڑھتا گیا. اور پھر جو ہے اسی طرح میرا انٹرسٹ کیونکہ سپورٹس میں تھا، تو میں نے جو ہے انسان پارٹی میں بھی ایز اے سپورٹ شیڈو منسٹر فار مین سپورٹس کی جو سیٹ تھی اس کے لیے اپلائی کیا، اور جو ہے سر ریحان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا، اور انہوں نے جو ہے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں ان کے ساتھ جو ہے کام کروں. اور ایک بہترین فورم ہے ان کا جہاں پہ جو ہے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے مجھے. جی تو ابھی یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کی گائیڈ لائن دیتے تھے، تو کیا آپ کے پاس کوئی یوٹیوب چینل بھی ہے اس سلسلے میں؟ کوئی رن کرتے ہیں آپ؟ جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں کیونکہ فائور پہ اپنی سروسز وغیرہ فراہم کیا کرتا تھا، اور جو پرسنل ٹریننگز تھی میری اس کے اندر یہ تھا کہ میں کافی عرصے سے وہ فراہم کر رہا تھا. تو وہاں پہ ایک یہ تھا کہ میرا اس انڈسٹری کے ساتھ تعلق تھا، تو وہ فائور کے اوپر بھی کچھ کلائنٹس تھے کیونکہ انہوں نے میرا کام دیکھ رکھا تھا. آل دو میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ میرا کانٹینٹ جو تھا وہ ایک کلائنٹس کے ذریعے سے ہی ظاہر ہے ایک انڈسٹری کے اندر آپ جب کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا کام دیکھا جاتا ہے. تو پھر انہوں نے ہی مجھے آگے انٹروڈیوس کروایا کلائنٹس کے ساتھ بھی، اور اسی طرح مجھے جو ہے کلائنٹس مل رہے تھے. تو ابھی آپ کے پاس کتنے مطلب لوگ لے چکے ہیں، اور کتنے کلائنٹس آپ کے پاس رابطہ کر چکے ہیں، اور ان کا مین پرابلم کیا تھا؟ مطلب کس چیز میں وہ زیادہ گائیڈ لائن لینا چاہتے تھے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس حوالے سے آلموسٹ میرے ساتھ تقریباً 80 to 90 جو میرے کلائنٹس ہیں وہ اس ٹائم جو ہے میں آن لائن ڈیل کر چکا ہوں، لیکن جو میرا کانٹینٹ ہے اوبیسلی وہ کلائنٹس کی تعداد جو ہے میری زیادہ ہے. لیکن جو آن لائن سیشنز ہوتے ہیں پرسنل ٹریننگز کے حوالے سے ان کے اندر جو ہے 70 to 80 جو میں کلائنٹس کو جو ہے ڈیل کر چکا ہوں ابھی تک، جو کہ آن لائن ہے. جو کہ ریگولر ٹریننگ ہے میری جیمز کے اندر، وہ اوبیسلی وہ بھی تعداد زیادہ ہے میری، لیکن اب جو ٹرینڈ ہے وہ آن لائن کی طرف ہی زیادہ ہے. اور اوبیسلی یہ جو چیزیں ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور جو ہماری پہلے آرگینک چیزیں ہوا کرتی تھیں، ہم جو ہے گھر کی چیزیں کھایا کرتے تھے، اس سے جو ہے اتنی بیماریاں جو ہیں وہ نہیں ہوا کرتی تھیں. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ینگسٹرز کے اندر ایون ویسٹی جیسی بیماریاں، ریسپریٹری سسٹم کے اندر ان کی بہت سارے پرابلمس ہیں، ہارٹ ڈیزیزز جو ہیں بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے جب جو اپنی ڈائٹ کے اندر چینجز کی وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں پرابلمز آنا شروع ہوئی. اور میرے کلائنٹس کی بھی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے فیٹ لاس کرنا ہے. میجورٹی کے جو میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں ان کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی ہمیں جو ہے 6 ماہ کے اندر جو ہے فیٹ لاس کرنا ہے، ہمارا ٹارگیٹ اتنا ہے. کسی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے 3 ماہ کا. تو ان کو جو ہے پھر اسی حساب سے جو ہے وہ ٹریننگز، انٹینس ٹریننگز دی جاتی ہیں، ان کی تھوڑی سی ڈائٹ چینج کی جاتی ہے، ان کو جو ہے آرگینک کے اوپر لے کے جایا جاتا ہے. ایک دن جو ہوتا ہے ان کا چیٹ ڈے ہوتا ہے جس کے اندر وہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. باقی پورا ہفتہ جو ہے ان کو جو ہے آرگینک ڈائٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے جسے کیٹو ڈائٹ کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے آتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہے ایک جو آبویسلی جب آپ ایک چیز کو جو ہے کتنے سالوں سے کھاتے آ رہے ہیں، جنک فوڈ چھوڑنا بھی جو ہے، اور جب آپ کے سامنے بھی جب لوگ کھا رہے ہوں تو وہ ایک بہت ایک مشکل چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول کیسے کریں گے. پھر سائیکولوجیکلی جو ہے ان کو گائیڈ کرنا کہ آپ کو جو ہے وہ کیسے جو ہے ان چیزوں کا ریزلٹس جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ملیں گے اگر آپ تھوڑا سا یہ
اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لیں گے. تو یہ تو تمام چیزیں ہیں. میرے جو کلائنٹس کی ڈیمانڈ جو ہیں زیادہ تر جو ہے فیٹ لاس ہے, لیکن جو پروفیشنل ٹریننگ والے ہیں آبویسلی وہ ریگولر جو ہے ان کے پرسنل ٹرینرز, کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ, جیسا کہ ہم ڈیولپ کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پرسنل ٹرینرز ہوتے ہیں جمس کے اندر, ان کے ساتھ ان کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کے فزیو سٹاف ہوتا ہے. تو جو پروفیشنل ایتھلیٹس ہیں آبویسلی وہ جو ہے وہ اس طرح آن لائن جو ہے وہ نہیں کرتے, لیکن جو ریگولر کلائنٹس ہیں وہ جو فیٹ لاس والے ہوتے ہیں وہ جو ہے آن لائن کی طرف آتے ہیں. جی میم. تو یہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں جو فیٹ لاس کرنا چاہتے ہیں, ان میں زیادہ تر ایج کون سی ایج میں پاکستان کے لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنا فیٹ کے معاملے میں سیریس ہو رہے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو میرے پاس پاکستانی کلائنٹس جو ہیں وہ بہت کم ہیں, شاید ایک دو میں میرے پاس کلائنٹس ہوں, لیکن باقی جو میرے کلائنٹس زیادہ تر مجھے اپروچ کرتے ہیں وہ ڈیولپ کنٹری سے ہوتے ہیں, اسپیشلی یورپین مارکیٹ سے, کیونکہ وہاں پہ یہ مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جنک فوڈ کے حوالے سے. وہ جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا, پاکستان کے حوالے سے آبویسلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے اندر آج کل یہ مسائل جو ہے وہ زیادہ ہیں, کیونکہ ان کا جو وہ جو ان کا جنک فوڈ کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. اور جنک فوڈ سے یہ ہے کہ آبویسلی آپ ایک چیز کنزیوم کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے آپ نے وہ برن بھی کرنا ہے. پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ پہلے لوگ جو تھے وہ اگر ایک چیز کو, وہ فیٹی چیزیں اگر انہوں نے کنزیوم بھی کی ہیں باڈی کے لیے, تو وہ اس کا جو ہے بہتر طریقے سے استعمال وہ پیدل چلا کرتے تھے. آج جو ہے ہمارے پاس فیسلٹیز بہت زیادہ موجود ہیں, ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہیں, تو ہم نے اگر قریب بھی جانا ہے تو ہم جو ہے بائک یا گاڑی کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کی بجائے جو ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے اپنا لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج کریں اور ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے روز جو ہے وہ 1 گھنٹہ اپنی ذات کے لیے نکالنا ہے. سارا دن جو ہے آپ کام بھی کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ تمام جو ہے ایکٹیویٹیز اپنی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے ہیں تو پھر جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کی صورت میں, اینگر مینجمنٹ کی صورت میں وہ جو ہے جو مسائل ہمیں درپیش ہیں. اور پھر جو ہے پاکستان کے اندر ہی موجود جو ہے سب سے بڑی جو ہے ہارٹ کی جو پی آئی سی لاہور میں موجود ہے, وہ ایمرجنسی جو ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی ایمرجنسی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان کی تعداد میں جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے. وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنا جو لائف سٹائل چینج کیا ہے, اس سے جو ہے بہت ساری پرابلمز جو ہیں ہمیں درپیش ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں سے لے کے تو ہر ایج کے لوگ جو ہیں اس پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے جب تک ہم اپنا ڈائٹ پلان چینج نہیں کریں گے, جو چیز ہم نے کنزیوم کی ہے, اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں ان کا استعمال جو ہے ایک لمٹ کے اندر رہ کے کرنا ہے ہمیں. اگر آپ ساری ساری رات جو ہے وہ گیمز کھیلیں گے یا جو سوشل میڈیا کا جو وافر مقدار میں جو استعمال ہے, جو کہ حد سے زیادہ جب آپ تجاوز کر جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ بیٹھ کے جو ہے چپس بھی کھا رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ سافٹ ڈرنکس ہیں وہ بھی کنزیوم کر رہے ہیں, تو پھر اس چیز کو جو ہے مسائل جو ہیں وہ بہت درپیش آئیں گے آپ کی زندگی میں. تو یہ جو چیزیں ہیں کچھ جو کہ میں نے ڈسکس کی آپ کے ساتھ, یہ کلائنٹس کے ساتھ بھی یہی پرابلم آتی ہے. جی. تو ابھی ویسے آپ کوئی جم جوائن کرتے تھے یا ابھی بھی آپ کو کوئی ویسے فزیکلی کوئی جم ہے, یا صرف آپ سوشل میڈیا پہ ہی یہ کام کرتے ہیں؟ سو بیسکلی تو میم میرا اس انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ میں پارٹ ٹائم یہ اس کو لے کے چلا کرتا تھا. سو بیسکلی تو میں جو ہے میرا تعلق جو ہے وہ آن لائن انڈسٹری کے ساتھ پہلے بھی تھا, کیونکہ میں اپنا کانٹینٹ کے حوالے سے کام کیا کرتا تھا, لیکن جو ہے میرا انٹرسٹ جو تھا اسپورٹس کے حوالے سے تھا.
میں ایک کمپنی کے ساتھ اٹیچ تھا جہاں پہ میں کانٹینٹ کی سروسز جو ہیں وہ فراہم کیا کرتا تھا، اور اس کمپنی کے لیے میں کانٹینٹ لکھا کرتا تھا. لیکن پھر آبویسلی وہ پینڈامک کا جو میں نے آپ کو سارا سینیریو بتایا، اور لیکن میری آن لائن پریزنس جو تھی وہ موجود تھی، اور وہاں سے ہی جو ہے مجھے کلائنٹس بھی جو ہے ملتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے. لیکن آبویسلی میں پہلے جو تھا وہ کام اس طرح سے نہیں کر رہا تھا، اور میں ایک کمپنی کے ساتھ اٹیچ تھا کئی سالوں کے سے. تو لیکن پینڈیمک کے دوران میں نے جو ہے آن لائن پریزنس جو ہے اپنی بڑھائی، اور میرے جو پرسنل ٹریننگز ہوا کرتی تھیں وہ میری ریگولر جو فزیکل کلاسز ہوا کرتی تھیں جیمز کے اندر بھی، وہ سیٹرڈے سنڈے کی حد تک ہوا کرتی تھیں. تو اس حوالے سے جو ہے، لیکن آن لائن جانا کا جو تجربہ تھا میرا، وہ ایک بہترین تجربہ تھا، اور اس سے جو ہے آبویسلی ایک میری جو کنیکشن بلڈنگ تھی وہ بھی ہوئی. اور اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی ایک پاور کا بھی ایک آئیڈیا ہو گیا مجھے، کہ سوشل میڈیا جو ہے اب ہم گلوبل ولیج میں بیٹھے ہیں، ہمارا کانٹینٹ ہر جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے. جو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ اس کا جو امپیکٹ ہے، ایک ایک لفظ جو ہم بول رہے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کتنے لوگوں تک جائے گا، وہ کیا امپیکٹ ہوگا. تو یہ چیزیں بھی میں تو ہم یہ فیوچر میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے چینل کو ہم دیکھیں یوٹیوب میں یا نہیں؟ جی جی بالکل، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں مجھے اس حوالے سے کہتے بھی ہیں یوٹیوب چینل کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ میری کچھ مصروفیات اس طرح کی ہیں، کیونکہ مجھے کانٹینٹ بھی تیار کرنا ہے، مجھے جو ہے دیگر جو کام ہیں وہ میں گوگل کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں، وہاں پہ بھی مجھے تھوڑا سا اپنا سروسز جو ہے وہ فراہم کرنی پڑتی ہیں. پھر جو ہے دیگر کئی پلیٹ فارمز کے ساتھ میں ایز اے والنٹیئر ورک کر رہا ہوں. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیے ہوئے ہیں. لیکن ان فیوچر جو ہے اس طرح کے جو میرے جو کانٹینٹ ہوگا انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. یوٹیوب کے بھی، یوڈیمی پہ بھی کورسز جو ہوں گے وہ میرے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت جلد انشاءاللہ. اگر پراپر آپ پورا پروگرام نہیں بھی کرتے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ 2 منٹ کے اپنا صرف نالج ہی شیئر کر دیں تو بھی بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو ڈیلی کی روٹین میں آپ کے خیال میں نالج دینا چاہیے، جس طرح ابھی آپ فیٹ کے سلسلے میں بات کر رہے تھے، جنک فوڈ کے سلسلے میں بات کر رہے تھے، اس طرح کا تھوڑا سا ہی ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت اچھا ہوگا کہ آپ کا ورک بھی شو ہوتا رہے گا اور آپ کا ایک چینل بھی بن جائے گا. اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی تجویز تو بہت اچھی ہے، لیکن میں کچھ جو ہے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتا چلوں. وہ یہ کہ جو اکثر میں نے جو ہے اکثر یہ چیز دیکھی کہ اگر میں، کیونکہ میں نے اکثر کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ یہ ریکویسٹ کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں ہمیں جو ہے پرسنل ٹریننگ فراہم کریں، اور تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ جو بچے ہیں ہمارے ان کے لیے کام کریں. تو میں نے کام کرنا شروع کیا. لیکن جب آپ ایک چیز کا جو ٹیگ ہے وہ فری کا لگ جاتا ہے نا، وہاں پہ لوگ جو ہے اس چیز کی قدر نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر اسی چیز کے عوض جو ہے میں $300 یا $400 جو ہے فیس چارج کروں، وہاں پہ جو ہے ریگولرلی وہ لوگ آتے ہیں، اور وہ جو ہے بڑا کنسسٹنسی اپنی شو کرتے ہیں، اپنا آپ کو اس ایکسٹریم انٹینس ٹریننگ کے لیے بھی تیار کرتے ہیں. لیکن جب آپ فری کا کانٹینٹ جو ہے ان کو فراہم کر دیتے ہیں یا ٹریننگز کے حوالے سے کہتے ہیں، تو یہ ایک جو چیز ہے وہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا، کہ اگر ایک چیز، ایک انسان جو ہے وہ آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر کسی کے لیے ٹائم نکالنا وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ایک قیمتی چیز ہے. اور اگر کوئی آپ کے لیے ٹائم نکال رہا ہے تو آپ کو جو ہے اس کے وقت کی قدر کرنی چاہیے. اور یہی چیز جو ہے اب میں نے جو ہے جب سے کرنا شروع کی تو اس کے اندر جو ہے مجھے بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فری سروسز. آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے میں ضرور بھی کام بھی کروں گا، لیکن اس کے اندر مجھے پازیٹیو ریزلٹس کبھی نہیں ملے.
نہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی پازیٹیو نہیں. اب جیسے میں میتھس پڑھاتی رہی بہت عرصے تک تو میں نے نوٹ کیا کہ اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا میری میتھس کی سوائے 11-12 لوگوں کے. میں نے واضح نوٹ کیا کہ 2-3 میرے ویورز تھے جو انڈیا سے میسج کرتے تھے اور باقی پاکستانی وہی ٹیچرز میری اور اسٹوڈنٹ. لیکن جب سے میں نے چھوڑ دی ہے اب انٹرویو پہ ہم لوگ لگ گئے ہیں تو اب وہ ویڈیوز بھی وہ دیکھنے لگ گئے ہیں. تو یہ بات تو ہے کہ فری کی واقعی بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت کنٹریبیوشن اگر اس طرح رہے تو کنیکٹ بھی آپ رہیں گے اس سے اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. کوئی اگر آپ میسج دینا چاہیں. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس پلیٹ فارم کنیکٹڈ پاکستانی کے اس پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ ہم نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ شیئر کی اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا. اور اس کے ساتھ ہی میرا میسج بس یہی ہوگا تمام ینگسٹرز کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کہ وقت کی قدر کریں اور اپنے سکلز کو جو ہے وہ انہانس کیجئے، کیونکہ اب جو ہے آپ کے پاس ایکسکیوز کوئی نہیں رہ گیا کہ ہمیں جو ہے اپورچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ مواقع موجود نہیں ہیں. اگر آپ نے ڈگریز کر بھی لی ہیں تو اب آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ موجود نہیں ہے، یہ نہیں تھا. اب ہر کسی کے ہاتھ میں جو ہے ایک گیجٹ موجود ہے، تو آپ کو جو ہے جسٹ کنیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے سکلز اور ڈگریز دونوں کو انہانس کرتے ہوئے جو ہے یہ جب ایک کومبو بنے گا دونوں کا تو آپ ایک ایسے پالشڈ انسان کی صورت میں جو ہے جس کے پاس جو ہے دونوں چیزیں جب ہوں گی تو ہے اس سے جو ہے آپ اس قوم کو بھی سرو کر سکیں گے اور جو ہے ایک بہترین شہری کا جو کردار ہے وہ بھی ادا کر سکیں گے. اور اس کی مثال میں یہ ایسے دیتا چلوں کہ سکلز اور ڈگریز کی مثال ایسے ہی ہے کہ ڈگری جو ہے ہمارا ایک یونیفارم ہے کسی بھی سروسز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو، اور سکلز کی مثال ایسے ہے جیسے ایک وردی کے اوپر ایک یونیفارم کے اوپر جب سٹارز لگ جاتے ہیں تو اس کی جو ہے جیسے جیسے آپ سکلز کو انہانس کرتے جاتے ہیں تو وہ آپ کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو دونوں چیزوں کو جو ہے اس کے اوپر پراپرلی ٹائم لگائیے اور اس ملک کا اور قوم کا نام روشن کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ. بہت بہت شکریہ. واقعی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ اسکلس جو ہیں یہ ہمارے ایک انسان کو منفرد بناتی ہے اور یہ ایک دن میں نہیں آتی. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے ایک وقت میں بیٹھے ہیں آپ نے کام کیا تو آپ اس میں ہائی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کو ڈیلی ورک کرنا پڑتا ہے اور ایک دن پھر ہوتا ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں اگر آپ کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.